صفحہ نمبر 8۔ آیت نمبر ہے 19۔ آیت نمبر ہے 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله مولانا۔ قرآن کریم نے یہاں دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس تذکرہ کو بطور تمہید قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے۔ آگے مکمل سورہ ہود تقریباً آدھا پارہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ وہاں دونوں جماعتیں، دو رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اس کے بعد ایک رکوع میں حضرت ہود، اور اس سے اگلے رکوع میں حضرت صالح، اور اس سے اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط، اور اس سے اگلے رکوع میں پورے میں حضرت شعیب، اور اس سے اگلے رکوع میں سیدنا موسیٰ و ہارون اور فرعون، اور آخر میں جا کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ چونکہ آگے دونوں کردار آنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بندے، صاحب ایمان اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بندے، اور وہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا۔ قرآن کریم دونوں کے اوصاف، دونوں کا مزاج، دونوں کی باتیں ذکر کرے گا، اور میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق یہ ہوگا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس لائن اور کس صف میں کھڑے، ہمارا جو رویہ ہے وہ کن لوگوں والا، ہمارا جو رویہ ہے وہ کن لوگوں والا ہے۔ بہرحال یہ تمہید ہے۔ قرآن کریم نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر بھائی کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرتا ہے۔ ظلم کے بہت سارے درجے ہیں بھائی، ظلم کے بہت سارے درجے ہیں۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ کیوں؟ ظلم کا معنی ہے جس کا جو حق ہو اس کو نہ دینا، حق کی ادائیگی میں ڈنڈی مارنا، حق کی ادائیگی میں بے ایمانی کرنا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو توحید بھائی کس کا حق ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو توحید زیب نہیں دیتی۔ بلکہ سچی بات بتاؤں آپ کو، توحید میرے اور آپ کے لیے عیب ہے۔ توحید میرے اور آپ کے لیے بھائی، ہمارے یہاں اکیلا ہونا عیب نہیں ہے، خاندان ہو، فیملی ہو۔ توحید صرف اور صرف جچتی ہی کس کو ہے؟ اللہ کو۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی کبریائی ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی شناخت ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا قل هو اللہ احد۔ تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے، سب سے بڑا ظالم وہ ہے
جو اللہ کے حق کی ادائیگی میں بے ایمانی کرے۔ اس حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، بیٹا شرک سے بچنا، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ فرمایا اب یہاں دو جماعتوں کا ذکر، مشرکین اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، وہ کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو ظالم ہیں، یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی ایک روش یہ ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اسلام سے روکتے، یہ لوگوں کو اسلام سے روکتے، یہ اسلام میں رکاوٹ بنتے، ان کا مزاج ہے۔ اور 1400 سالوں سے شیطان اور اس کی قوتیں جو ہیں وہ انسانیت کو اللہ کے دین سے روکتی آئی۔ اور ہم جو مسلمان ہیں، کوئی مسلمان جان بوجھ کر تو اسلام سے نہیں روکتا، لیکن ہمارے یہاں یہ کوتاہی کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا عمل پایا جاتا ہے جو لوگوں میں بے دینی کا سبب بن جاتا ہے، جو لوگوں میں کس کا سبب بن جاتا ہے؟ بے دینی کا۔ لوگ اس سے دین کے اعتبار سے بدظن ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائیو میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ہمارے مثلاً میں اپنے بارے میں عرض کرتا ہوں، ہم لوگ جو مصلی اور منبر پر کھڑے ہونے والے ہیں، ہمارے اوپر اتنا بھاری فریضہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی حرکتوں سے دین کو بدنام نہ ہونے دیں۔ ہم کبھی بھی اپنی حرکتوں سے دین کو بدنام، مثلا آپ سارے حضرات مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، اگر میں کوئی ایسی نالائقی کروں گا تو میں صرف اپنے اوپر ظلم نہیں کروں گا، اپنے دین پر بھی ظلم کروں گا، اس کی وجہ سے بھائی دین بھی کیا ہوگا؟ بدنام ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان اس پر بڑی نظر رکھے کہ میری وجہ سے اللہ کا دین بدنام نہ ہو، اور ہم کبھی دین کو یوں پیش بھی نہ کریں، دین کو ہم یوں پیش بھی نہ کریں کہ جس سے لوگ کیا ہو؟ دین سے بدظن ہو۔ ابھی میں صبح صبح دیکھتا ہوں، فجر سے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے کوئی اللہ کا بندہ سپیکر کھولتا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ میں کیا سمجھ رہا ہے کہ میں دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں۔ ہو بھائی، آپ کو اگر ذکر کا شوق ہے ساری رات ذکر کیجئے، یہ سپیکر کھول کے فجر سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے آپ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ یہ دین کی بات کو یوں پیش کر رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہے ہیں؟ لوگ بدظن ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، جس سال میں مفتی کا کورس کر رہا تھا نا، اس سال میرے پاس ایک فتویٰ آیا ہمارے ادارے میں، تو استاد ہمیں دیتے تھے، اس کا جواب لکھو۔ مفتی اسی چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ سوالوں کے جوابات کیسے لکھنے۔ اب وہاں سوال یہ تھا کہ ایک مسجد ہے، چھوٹی مسجد، اس مسجد کو گرا کے وسیع کرنا ہے۔ محلے کے ایک بٹ صاحب کے پاس گئے، وہ مالدار تھے، انہیں کہا جی یہ مسجد ہماری چھوٹی ہو گئی ہے، ساتھ والا مکان خرید لیا ہے، مسجد کو وسیع کرنا ہے تو آپ اس میں کچھ مدد کریں۔ اس بٹ صاحب نے آگے سے یہ کہا، اگر تو آپ نے مسجد کو وسیع کرنا ہے پھر تو میں دیتا نہیں 1 روپے بھی، اگر اس مسجد کو گرانا ہے، ختم کرنا ہے، سارا خرچہ میرا۔ آیا یہ بندہ اس سے مسلمان رہا کہ نہیں؟ اب جب سوال آیا تو ہم اس سوال پر سوچ میں پڑ گئے، سوچتے رہے اس کا کیا جواب لکھے۔ اس کا دل میں کھٹکی بات، میں استادوں کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت اس کا سمجھ نہیں آ رہا، لگتا ہے اس سوال کے پیچھے کچھ اور بھی ہے۔ کہنے کا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دوبارہ پوچھا جائے کہ وہ بٹ صاحب اس طرح کیوں کہتے ہیں۔ ہم نے وہ دوبارہ بھیجا سوال۔ اب جواب کیا آیا؟ اس نے کہا جی یہ جو چھوٹی سی مسجد ہے، اس کے جو متولی ہیں وہ نابینا ہیں، وہ ماشاءاللہ رات 1 بجے ذکر کے لیے اسپیکر کھول لیتے ہیں، نہ اس کی بیوی ہے نہ فیملی ہے اس کی، 2 گھنٹے فجر سے پہلے اسپیکر چلا کے ورد ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ، پورا محلہ تانگ ہے، پورا محلہ۔ اب آپ بتائیے کہ اب یہ فتویٰ جو ہے اس بٹ صاحب پہ لگنا چاہیے یا ساری رات اس سپیکر چلانے والے پہ لگنا چاہیے؟ اس پہ لگنا چاہیے کہ اس نے دین کی صحیح بات کو، اللہ اربوں کھربوں رحمت نازل کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر۔
امت میں سے حضرت علی وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کی زبان پر بڑے بڑے کلیات جاری ہوتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے جب خوارج کے ساتھ حضرت علی کے مذاکرات ہوئے، خوارج نے قرآن کیا کیا؟ نیزوں پر قرآن کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف کس کا ہوگا؟ یہ بات غلط ہے؟ 100% صحیح ہے۔ کیا ہے بھائی؟ 100%۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت علی اگر یہ کلیہ نانا بیان کرتے آج سارے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، سچی بات کے پیچھے جو باطل چھپ کر آتا ہے نا، اس کو تعبیر کرنے کے لیے پھنسے رہتے کہ یہاں کیا کہ خوارج نے قرآن نیزوں پر اٹھائے، کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف کس کا؟ اب سارے حیران ہو گئے کہ بات تو بڑی سچی۔ حضرت علی نے دیکھا، حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ بالکل سچا ہے لیکن ان کی نیت اور ارادہ غلط اور باطل ہے۔ سمجھے میری بات؟ کیا کلیہ حضرت علی، میں جب اس کو سوچتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے حضرت علی پر، کیسا کلیہ زبان سے نکلا، فرمایا کلمۃ حق، بات بالکل سچی کر رہے ہیں لیکن اس سچی بات سے ان کا ارادہ کیا ہے؟ غلط۔ اب یہ ماشاءاللہ جو فجر سے، کوئی فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اذان دے رہا ہے، کوئی پونا گھنٹہ پہلے اذان دے رہا ہے، کوئی گھنٹہ پہلے اذان دے رہا ہے، کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے اذان دے رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یار اذان دینا غلط ہے۔ او بھائی کلمہ حق ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو آیا ارید بہ الباطل، اس سے غلط نیت تو نہیں، اس سے غلط نیت تو نہیں۔ یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ ہم کبھی بھی اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ہم اللہ کے دین کے بارے میں ٹیڑھا اور کجی اور اعتراضات، کیڑے مکوڑے نہ نکالے۔ ایک ہے سیدھا سا معقول سوال، اس کو کیڑے نکالنا نہیں کہتے۔ ایک ہے غلط ذہن سے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں کیڑے مکوڑے نکالنے کی کوشش کرتے، اعتراضات کرتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دین بیزار ہوتے ہیں، وہ اندر کے بغض کی وجہ سے بھائی اللہ کے دین میں کیا کرتے ہیں؟ اعتراضات کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ آخرت کا کہ کافر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، آخرت کو نہیں مانتے۔ یہ تو ہوگی ان کی خباثت۔ اللہ نے فرمایا پھر ہمارا اعلان بھی سن لو، اولئک لم یکونوا موجزین فی الارض، یہ لوگ ہمیں زمین میں عاجز، ہائے ہائے کیا مزہ ہے اس آیت کا، یہ لوگ ہمیں زمین میں عاجز، سچائی کو مٹانے کے لیے کشمکش چلی حضرت نوح سے تذکر آ رہا۔ سب سے پہلے باطل کس کے مقابلے پر آیا تھا؟ حضرت نوح۔ کل کے درس میں یہ بات آئے گی، حضرت نوح سے پہلے صرف دنیا پر ایک ہی جماعت تھی اللہ کی توحید پر، کوئی مشرک، اور باطل کہاں سے چلا؟ حضرت نوح کے قوم سے چلا۔ سب سے پہلے شرک اور بغاوت اللہ کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کی۔ چلتا جائے گا، چلتا جائے گا۔ اور میں حیران ہوں اللہ کی شان پر، اللہ کی غیرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہمیشہ مالی اور اسباب کے اعتبار سے ماڑا اور کمزور رکھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اسباب کی وجہ سے ہمارے اوپر غالب آئے۔ نہ، آپ پوری انبیاء کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، اللہ کے جو بندے ہیں وہ اسباب میں ہمیشہ کیا رہے ہیں؟ کمزور رہے۔ تھوڑے اسباب کے ذریعے بھی کافروں پر کیا رہے ہیں؟ غالب۔ مثلا پچھلی 1.5 صدی میں جتنا سرمایہ اسلام کو مٹانے پر، مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنے پر خرچ ہوا ہے، شاید انبیاء کی تاریخ میں اتنا پیسہ خرچ نہ ہوا۔ لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ اولئک لم یکونوا موجزین فی الارض، یہ ہمیں زمین میں عاجز کر نہیں سکتے، عاجز کر نہیں سکتے۔ ابھی اللہ کی شان ایسی ہے کہ مدارس کا نظام صرف پاکستان اور ہندوستان
یعنی متحدہ ہندوستان کہہ لیں، اس میں تھا۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ پورے یورپ میں، اسلامی ملکوں میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، پوری دنیا میں اللہ نے ایک چہل پہل چلا دی۔ آپ 80 کی دہائی میں چلے جائیں، صرف مسجدیں، دینی ادارے صرف اس خطے میں تھے۔ اب کیا ہے؟ اب ہمارے خطے کا کوئی مفکر ایسا نہیں جس کی کتابیں یورپ میں موجود نہ ہوں، بڑے بڑے اسلامی سینٹر موجود نہ ہوں، بڑے بڑے اسلامی مراکز موجود نہ ہو، بڑے بڑے ادارے موجود نہ ہو۔ کفر کے گھڑ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ خبیث 2 ملک، فرانس اور جرمن۔ فرانس اور جرمن مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ متشدد یہ ہیں۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اب وہاں بڑی بڑی مسجدیں آ گئیں، بڑے بڑے ادارے آ گئے۔ پاکستان کی جو اچھی دینی جماعتیں ہیں، سب کی جماعتیں وہاں وجود میں اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ ہمیں زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہو سکتا اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی معاون اور مددگار۔ تمہیں جہاں نظر آئے ان کے معاون و مددگار، وہ جناب وہ کیا ہے؟ وہ مکڑی کا جالا ہے، وہ دنیا کے، وہ ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو اڑانا کچھ مشکل نہیں۔ ہاں، یضاعف لهم العذاب، ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور بھائی دوسروں کو بھی کیا کیا؟ گمراہ کیا۔ ان کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ ما كانوا يستطيعون السمع، یہ لوگ نہیں طاقت رکھتے سننے کی، وما كانوا يبصرون، اور نہیں طاقت رکھتے دیکھنے کی۔ کیا مطلب؟ ظاہراً تو ان کے کان بھی موجود ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ان کی آنکھیں بھی موجود ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ آنکھ نہیں ہے جو حق نہ دیکھ سکے، وہ کان نہیں ہے جو سچائی کو سن نہ سکے۔ کیا فائدہ؟ ایک بندہ ہے، اس کے گھر میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، ایسی ایسی بیماریوں کا شکار ہے، کچھ کھا نہیں سکتا، ہم کہہ سکتے ہیں اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، کیا فائدہ اس کا؟ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جو کان انسان کی جو صلاحیتیں اللہ تک نہ جا سکیں، وہ کوئی صلاحیتیں نہیں، وہ کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے سے، اب تو وہ شہید ہو گئے، وہ بالکل معذور تھے، قرآن کے بڑے عالم تھے، بڑے مفسر تھے۔ انہوں نے ان کی زبان سے ایک بات سنی تھی، انہوں نے کہا میں معذور ہوں، معذور ہونے کے باوجود اللہ نے میرے ہاتھ سے قرآن کی تفسیر لکھوا دی، تفسیر لکھ کر مجھ پر یہ واضح ہوا کہ میں معذور تو وہ ہیں جو جسمانی اعتبار سے طاقتور ہیں اور دہریے ہیں، جسمانی اعتبار سے بالکل صحیح اور منکرین خدا ہے، وہ معذور ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ معذور ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا ما كانوا يستطيعون السمع، یہ اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور کل قیامت والے دن گم ہو جائیں گے وہ سارے اعتراضات و بکواسات و الزامات ما كانوا يفترون، جو یہ گھڑتے تھے۔ سارا کچھ کیا ہو جائے گا؟ جس وقت غیب کا پردہ اٹھے گا، اللہ کا جلال جلوہ گر ہوگا، اور میدان محشر کے جس وقت مرحلے آئیں گے جناب، یہ سارے پروپیگنڈے ذہن میں بھی نہیں آئیں گے۔ لا جرم انہم، لوگوں یقیناً پکی بات ہے، پھر سن لو، انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، یہ لوگ آخرت میں کیا کریں گے؟ اور آگے اب الحمدللہ ہماری باری آ گئی۔ فرمائے ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، یہ جملہ بڑا پیارا، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب سے لو لگایا، اپنے رب کے سامنے کیا کی؟ عاجزی کی۔ ایمان لائے، نیک عمل کیا، سب کچھ کیا، سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کہا ہے؟ اللہ میں آپ کا عاجز بندہ ہوں، اے اللہ میں آپ کا کیا ہوں؟ عاجز بندہ۔ دیکھو بھائیو، جو عاجزی اور اخلاص رکھے گا، دنیا کے بس کا کام نہیں ہے کہ اس کو مٹا سکے۔ میں اس سبق کو اللہ نے مجھے بڑا سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ یہ سبق ہم سب کا پکا کر دے۔ مخلص اور عاجز، دنیا کا کام نہیں ہے اس کو مٹانا۔
اگر ہم مٹ جائیں دوسروں کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے اخلاص اور اپنی عاجزی کو چیک کریں. جو بندہ عاجزی کرنے والا ہو اللہ کے سامنے اور اپنے ہر کام کو صرف اور صرف کس کے لیے کرنے والا ہو؟ اللہ کے لیے. میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ دنیا کی گرد و غبار میں گم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو ہر اعتبار سے بلندیاں دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی فرمائیں گے. اس لیے فرمایا وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ایمان لائے اور نیک عمل کیا. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف کیا کی؟ عاجزی کی. لوگ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ. اب قرآن پورا خلاصہ بیان کر رہا ہے. قرآن فرما رہا لوگو تمہارا کیا خیال ہے؟ مثل الفریقین، یہ دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت اعمی والاصم، اندھے اور بہرے کی طرح ہے. والبصیر والسمیع، دوسری جماعت دیکھنے والی بھی ہے سننے والی بھی ہے. حل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کی مثال میں برابر ہے؟ یہ تمہارے نزدیک اندھا اور دیکھنے والا، گونگا اور بولنے والا، بہرا اور سننے والا، تندرست اور معذور کیا تمہاری نگاہ میں برابر ہیں؟ نہ اے اللہ، ہماری نگاہ میں برابر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہمارے منکر ہے وہ اندھے گونگے بہرے ہیں، اور جو ہم پر ایمان لانے والے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں، وہ تندرست ہیں. حل یستویان مثلا، یہ دونوں جماعتیں کبھی بھی مثال میں برابر. افلا تذکرون، لوگوں پھر تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ تم کیوں بھول جاتے ہو؟ تم اپنے سبق کو پکا کیوں نہیں کرتے؟ تم اس بات کو اپنے دل میں کیوں جگہ نہیں دیتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. یہ تمہید تھی، یہ جو آیات تھی یہ کیا تھی؟ اب آگے جو آدھا پارہ آئے گا انہی دو جماعتوں کا مسلسل تذکرہ چلے گا. یہ قرآن نے تمہید بنائی ہے، تفصیل آگے پورا آدھا پارہ اس کا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ.